وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو قائم کرو، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اقیمو قائم اردو میں استعمال ہوتا ہے، اقامت دین استعمال ہوتا ہے، اردو کے الفاظ ہیں، اسی سے ہے یہ اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں عربی میں، اور ہمارے اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، صوم و صلاۃ ہم کہہ دیتے ہیں، صوم و صلاۃ کا فلاں آدمی بہت پابند ہے، تو صلاۃ سے کیا معنی ہے؟ نماز۔ وآتوا اور دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ورکعوا رکوع کرو، رکوع اردو میں استعمال ہے، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین، مع پہلے بھی گزرا، کیا معنی؟ ساتھ، مع کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے، ورکعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، صحیح؟ اچھا، یہ تو اب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ اردو کے الفاظ ہی عربی میں ہمیں سمجھنا آسان ہو رہے ہیں، لیکن اب اس کا معنی کرو، اس نے کیا، کس نے کیا، یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہا، یہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا، پریشان نہیں ہونا۔ ورکعوا یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں حکم کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، اس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو ورکعوا رکوع کرو، حکم دیا جا رہا ہے نا کہ کرو، جہاں پر بھی کرو کا معنی آئے گا وہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو ورکعوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس، اتأمرون کیا، حمزہ زبر یہ عربی میں کیا کا معنی دیتا ہے، کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، امر ہمارے استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، یہ کیا امر ہے؟ یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلانا آمر ہے، آمر کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حکم چلاتا ہے، اس کو آمر کہتے ہیں نا، تو امر اور آمر یہ اسی سے ہے، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، بالبر نیکی کا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے کو، وتنسون کیا مطلب ہو جائے گا؟ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ اب یہ شروع میں یہ تنسونا کے شروع میں یہ تا آ رہی ہے، اب یہ تا زبر تا ہے، تا پیش تو آخر میں آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ میں، تا پیش تو آخر میں آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ میں۔ اب یہ تا زبر تا شروع میں آ جائے اور آخر میں آ جائے تو اکثر اس کا معنی، آخر میں تو کنفرم ہے کہ معنی کہ تو ایک مرد ہے، اور یہ جب شروع میں آ جاتی ہے تو اس سے مخاطب مراد ہوتے ہیں، جن سے سامنے، وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو سے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہے؟ یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بار بار ریپیٹ ہوں گی، چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ آخر میں یہ جو واو نون آ رہی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ دو سے زائد ہیں، جن کو حکم یا جن سے بات ہو رہی ہے یہ دو سے زیادہ ہیں، اور یہ شروع کی تا بتا رہی ہے کہ بات کسی سے کی جا رہی ہے، کسی سے سامنے کوئی موجود ہے اور اس سے بات کی جا رہی ہے، تو رب تعالیٰ بھی بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں نا، بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، تو انہیں مخاطب کیا ہوا ہے رب تعالیٰ نے، ان سے بات کر رہے ہیں، تنسونا تم بھول جاتے ہو، تم سب، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تم سب بھول جاتے ہو، لفظی معنی کریں تو تم سب بھول جاتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کس کو سمجھ آئی ہے یہ بات؟ عامر صاحب بتائیں، تھوڑا ریپیٹ کریں کہ شروع میں یہ مخاطب کیا جائے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا وہ ایک ہے، دو ہے، ایک سے زیادہ؟ عام زبانوں میں
سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عربی کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. واحد کے لیے اور تثنیہ یعنی جو دو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی الگ سے صیغہ آتا ہے، اور جمع جو کہ عام ہے. تو اب کیسے پتہ چلے گا یہ واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے؟ آخر میں جو واو نون ہے اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہ دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے. تو وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، نفس اردو میں استعمال ہوتا ہے نفس. نفس کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنی ذات یا جان. اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. کم بتا رہا ہے کہ یہ رب تعالیٰ انہی سے مخاطب ہیں. وَأَنْتُمْ، اور تم یا تم آ گیا نا، یا انتم کا معنی ہوتا ہے تم سب. انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، تم سب مرد. اور یہی انتی ہو جائے تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، اور انتنا تم سب عورتیں. تو یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں. اب انتم استعمال ہوا، کیا معنی ہوا؟ تم سب مرد. اور مردوں کو جب خطاب ہوتا ہے تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. عربی میں جب خطاب مردوں کے لیے ہوتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. جب خاص عورتوں کے لیے خطاب ہو تو وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے. مردوں والا خطاب عورتوں کے لیے بھی شامل ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلون، تلاوت. اب تلاوت تو ہمیں پتہ چل گیا تتلون سے. اب وہی جو تنسونا میں اصول تھا وہی یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. معنی آپ کر لیں گے آپ کے نہیں؟ ہاں جی، تم سب تلاوت کرتے ہو. اب کر لیا نا معنی. اب یہ تا، یہ جو پہلی والی تا کو چھوڑ کے بعد والی تا، لام اور واو، اس سے تو ہمیں پتہ چل گیا تلاوت کا معنی ہے. اب یہ شروع کی جو تا ہے اس نے بتا دیا کہ سامنے کسی سے بات ہو رہی ہے. اب ہم نے دیکھا آخر میں واو نون تو نہیں ہے، تو ہمیں نظر آیا کہ واو نون موجود ہے، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سامنے بہت سے لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے. تو تلاوت کا معنی کیا ہوگا پھر تتلونا میں؟ تم سب تلاوت کرتے ہو. الکتاب، کتاب کی. یہاں پر الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ وہ ان کی انجیل. تورات یہودیوں کی اور انجیل عیسائیوں کی. لیکن ابھی بالخصوص چونکہ یہود مخاطب ہیں بنی اسرائیل میں، تو مراد کیا ہوگا کہ تورات. اور تم تلاوت کرتے ہو الکتاب یعنی کہ تورات کی. افلا تعقلون، افلا، بتایا تھا پہلے حمزہ زبر آ جب آئے گا کیا معنی ہوگا؟ کیا معنی ہوگا حمزہ زبر آ کا؟ کیا. حمزہ زبر آ کا کیا معنی ہوگا؟ کیا. فا کا بھی بتایا ہوا ہے معنی کیا کر دیں گے. پرانی عربی اردو میں پس کا معنی کیا جاتا تھا، جدید اردو میں تو کا معنی کر دیا جاتا ہے. تو کیا، فا تو، لا نہیں، تعقلون. اب عقل نظر آ گیا نا اس میں ہمیں، اردو کا لفظ ہے کہ نہیں. اب یہ شروع کی جو تا زبر ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ سامنے کسی سے بات ہو رہی ہے. اور آخر کے واو نون نے کیا بتا دیا؟ آسان ہو گیا کہ نہیں ترجمہ کرنا. تو تعقلون، تم سب عقل رکھتے. افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سب عقل رکھتے. صحیح. رب تعالیٰ یہ اب دعوت فکر دے رہے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ پہلی آیا مبارکہ ہے جس میں باضابطہ طور پر حکم ہے نماز کے قیام کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا. شروع میں تو اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی صفات بیان کی، لیکن اب باضابطہ طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا. اچھا، یہاں پر رب تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، کہہ سکتے تھے. لیکن رب تعالیٰ اپنے کلام میں جہاں پر بھی نماز کی بات کرتے ہیں وہاں پر قائم کرنے کا کہتے ہیں. کیا معنی؟ جماعت کے ساتھ. مردوں کے لیے گھر میں نماز، اور یہ بھی معنی ہے کہ خود بھی پڑھنی ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی پڑھانی ہے. یعنی کہ خود اٹھ جائیں اور گھر والے سارے سوئے ہیں، نہیں، سب کو اٹھانا ہے، سب کو نماز پڑھانی ہے. اور دن میں بھی، یعنی نمازوں کی گھروں میں روٹین بنانی ہے. نمازوں کی گھروں میں بھی روٹین بنانی ہے. خود بھی مسجد چل کے آنا ہے. اگر بچے کوئی سن بلوغت کو پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں انہیں اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آنا ہے، کوشش کرنی ہے. تو یہ نماز قائم کرنا یہ فرض ہے با جماعت. حضور نے فرمایا کہ
میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد کو نہیں آتے میں کسی کو حکم دوں اور ایندھن اکٹھا کیا جائے، لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی جائیں، اور میں پھر کسی کو کہوں وہ اذان کہے، کسی کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اور میں کچھ ساتھیوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے میں جلا ڈالوں جو مسجدوں کو نہیں آتے، مسجدوں کو نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اذان سنے اسے مسجد میں آنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، کوئی ساتھ لے کے آنے والا نہیں، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، 100 مسائل ہیں، گھر بھی تھوڑا سا دور ہے، تو اگر آپ اجازت دیتے میں گھر نماز پڑھ لوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر بلایا، عبداللہ کیا اتسمعون النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہاں اذان کی آواز تو پہنچتی ہے گھر تک۔ کہا پھر نہیں، پھر مسجد آنا۔ اب ایک نابینا شخص جس کو لے کے آنے والا بھی کوئی نہیں، کچے دور، کچی گلیاں، جب گرنے کا اندیشہ بھی 100% موجود ہے ایک نابینا شخص کا، تو ایسے آدمی کو حضور اجازت نہ دیں تو مجھے آپ کو اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے نماز باجماعت ادا کرنا ہی فرض اور ضروری ہے، اور اسی کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ویسے تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے لیکن پوری امت اس سے مخاطب ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ سالہ سال گزرتے جا رہے ہیں بس دیں گے جی دیں گے، یا سال پورا ہو گیا ہے تو اب تھوڑی تھوڑی نکالنا شروع، یہ پورے سال میں ادا کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ جب ٹائم پورا ہو گیا بس فوراً نکالیں اور جو اللہ کا حق ہے اس کو کریں، اور یہ چونکہ پاکیزگی ہے، یہ مالوں کی پاکیزگی ہے جو کہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے، اور یہ میل کچیل ہے، دراصل یہ مال کی میل کچیل ہے، جس کا مال ہے اس کے لیے، اور جب اس کو نکال دیا تو جو بقیہ مال ہے اس کی یہ پاکیزگی ہے۔ یہ احادیث سے خلاصہ ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں تو بالخصوص رب تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ بھئی اب نماز باجماعت کے لیے آپ نے آنا ہے، کیونکہ یہ بات اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض علماء کرام کا بھی یہ خیال ہے کہ نماز باجماعت فرض نہیں ہے، تو یہ موقف درست نہیں ہے کہ نماز باجماعت فرض نہیں ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ جن علماء کا ہے ان کا علم ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہے، لیکن عمومی دلائل کتاب و سنت کے اس کے اوپر بالکل واضح ہیں کہ باجماعت نماز کے لیے مرد کے لیے حاضر ہونا یہ فرض ہے، ضروری ہے اور واجب ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا؟ کیا مطلب ہے کہ یہود تورات پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور تورات میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ حضور کی بعثت ہونی ہے اور وہ سچے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ تورات پڑھو، اور خود تم پڑھتے ہو اور تم بھول جاتے ہو کہ بھئی ہم نے خود بھی ماننا ہے اس کے سارے احکامات کو، اور یہ بھی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی جہنم میں ایک شخص جائے گا کہ جس کی جہنم میں آنتڑیاں پھیل جائیں گی، اور وہ اس کے گرد چکر لگائے گا جس طرح ایک گدھا چکر لگاتا ہے کسی پانی کو نکالنے کے لیے، جس طرح ٹیوب ویلز میں پرانے ادوار میں یا آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو اس انداز سے وہ اپنی آنتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ تو لوگ دوسرے جہنمی اس کے پاس آئیں گے، بھائی تو ہمیں بڑا نیکی کا حکم دیتا تھا، تو خود بھی یہاں پر، تو وہ بتائے گا بھائی میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہلاکت و بربادی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان، یعنی یہاں پر اس چیز سے منع نہیں کیا جا رہا کہ اگر خود عمل نہیں کر رہے تو نیکی کا حکم نہ دو، بلکہ یہ ہے کہ خود جانتے بوجھتے اگر انسان عمل نہیں کرتا، کسی کو حکم بھی دے رہا ہے تو اس کے لیے وبال جاتا ہے، اس کے لیے وبال جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تب تک ہم دعوت بھی نہیں دیں گے، بس اوقات دعوت دینا ہی خود کے عمل کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا نیکی کی طرف بلاتا ہے تو وہ اپنا بھی ساتھ ساتھ تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، یار میں خود کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی بھلا دینا، بالخصوص بنی اسرائیل کے علماء میں یہ چیز تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی سرزنش رب تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اگر بنی اسرائیل کی بات کی جائے تو وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے، وہ خود علماء کرام تو اس دور کے جانتے تھے، یا یہود کے علماء تو جانتے تھے۔ تو آج بھی
جو علماء کرام کتاب و سنت سے آشنا ہوتے ہیں اور عوام کو پھر بھی چند چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سرزنش ہے کہ وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب و سنت پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ حضور کی سنتیں کیا ہیں، لیکن تم عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ دعوت فکر ہے کہ بھائی عقل ہے تمہارے پاس، تم خود عقل سے کام لو کہ اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی 5 وقت توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ و صدقات کا کثرت سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، برائی سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔